بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ کیسا گرینڈ ڈائلاگ ہے کہ بہت سے ادوار میں ہم دیکھ چکے ہیں، ماضی کا حصہ بن چکا ہے یہ سب کچھ، کہ کبھی کس کی طرف ہونا، کبھی کسی کی طرف ہونا۔ یہ وہی گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے دو دفعہ اپنی ایک دوسرے کی حکومتیں گرائی ہیں، لیکن ملک اس وقت جس نہج پہ ہے، اس میں اگر ڈائلاگ کی بات شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ کچھ غلط بھی نہیں۔ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ مزاحمت کو نہیں، مفاہمت کو چوز کیا، اور آج بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی تمام مفاہمت کی ہی بنیاد پہ ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ ہو کس سے رہا ہے کہ اپنی ہی الائنس جماعتوں کے ساتھ، جو کہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور اس گورنمنٹ کو چلانے میں تمام یہ جو لوگ ہیں مل کے گورنمنٹ چلا رہے ہیں، یا اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ ہوگا؟ کیا اپوزیشن کو ساتھ ملانے کے لیے ابھی بھی حکومت راضی ہے؟ اور کیا اپوزیشن جو اب بھی حکومت کے نشے اور خمار میں ہے، کیا وہ اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھ کے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ پاکستان کی اکانومی کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایک بدترین نہج پہ ملک کھڑا ہوا ہے، اور اس وقت عام آدمی جس طرح سے پس رہا ہے وہ کچھ لفظوں میں بتانے والی بات نہیں ہے۔ یقیناً ہر شخص پریشان ہے۔ وہ شخص جو بہت کما رہا تھا، جس کی انکم اچھی تھی، وہ بھی پریشان ہے، تو پھر وہ شخص جس کی ماہانہ انکم 30 سے 40 ہزار روپے ہوں، وہ کیا کرے گا؟ اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جس شخص کی 40 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، گورنمنٹ اس کو 2,000 روپے دے گی۔ اور وہ 2,000 میں کبھی مریم نواز صاحبہ ایک شاپنگ کرنے نکلیں تو ان کو پتا چلے کہ تیل کے ڈبے کا بھاؤ کتنا ہے اور آٹا کتنے کا ملتا ہے، تو وہ 2,000 کا حساب کتاب ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ وہی ہمارے حکمران ہیں جو اپنی بجلی کا بل یا تو ان کے الاؤنس میں ان کو دینا نہیں پڑتا، اور ابھی کبھی دینا پڑ جائے تو ایک ایک گھر کا بجلی کا بل بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے آتا ہے، جس کو کسی نہ کسی طرح کم کروا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ غریب کا مذاق اڑایا جائے کہ 2,000 روپے اس کو دیے جائیں گے۔ لیکن بہرحال ملک اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے، تمام جماعتوں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی صورتحال تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں، اور اسی بات سڑکوں پہ گھسیٹنا، نیب کے کیسز اور بہت کچھ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا۔ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض قائم خانی صاحب، آپ رہنما MQM ہیں، اور ہمیں لائن پہ جوائن کریں گی فہمیدہ یوسفی، آپ سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں۔ فہمیدہ، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ فیاض، آپ سے ہم شروع کریں گے۔ فیاض قائم خانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات کی گئی ہے، یہ آج کے تناظر میں کس حد تک بہتر ہے، اور کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے بات کی جائے گی؟ سنا، بات یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اور اسپیشلی جو مالی صورتحال ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم تمام لوگ سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو ہے وہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات جو کی ہے، وہ لازمی سی بات ہے، اس کو معیشت کو مد نظر رکھ کے کی ہے کہ ہماری جو اکنامیکل پوزیشن ہے وہ اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہے، پاکستان کے ریزرو اس لیول پہ آ چکے ہیں، اور جو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اب گورنمنٹ نے پچھلی سابقہ گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، ہماری اگلی انسٹالمنٹ رک گئی۔ اس کی وجہ صرف یہ بتائی گئی کہ جی اب آپ جی سابقہ حکومت نے جو ہے وہ فلفل نہیں کی اپنے پرومس۔ ٹھیک ہے، جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ IMF کا ایگریمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتا، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہو۔ وہ IMF کا جو ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے اسے ہمیں فلفل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حالیہ پیٹرول کی قیمتیں جو 60 روپے بڑھ چکی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سبسڈی دی سابقہ حکومت نے جو ہے جو ایک ایگریمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، آپ ایک IMF کے پروگرام میں جا چکے ہیں، آپ سگنیٹری ہیں اس ایگریمنٹ کے، تو آپ کو اس ایگریمنٹ کو فلفل کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ اس کی سبسڈی دینی شروع کر دی انہوں نے، اور ریزرو آٹومیٹکلی نیچے چلا گیا۔ اگر یہی جو پیٹرول کے پیسے 60 روپے جو کہ بڑھنے تھے،
جو کہ 2021-22 میں ہی بڑھنے چاہیے تھے. اگر اسی وقت بڑھ جاتے تو ہمارے ڈالر کی پوزیشن بھی خراب نہ ہوتی. اب آنے کے بعد مجبوراً یہ بڑھا گیا. اب یہ بھی موجودہ حکومت جو ہے شہباز شریف کا یہ کہنا کہ جی گرینڈ ڈائلاگ کیے جائیں تو اس کی ایک بنیاد اس کی. اب دیکھیں سیاسی طور پہ موجودہ جو اتحاد حکومت چلا رہا ہے, سیاسی ان کو نقصان ہوگا, عوام کے اندر ان کا امیج خراب ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے ریاست کو سیاست پہ ترجیح دی ہے کہ ہماری ریاست کو ضرورت ہے, اور ریاست اس وقت ہماری افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی انارکی پھیلے, کوئی سیاسی گہما گہمی ہو, کسی قسم کی پرابلم کریٹ ہو. تو اب بات یہ ہے کہ معیشت ہماری خراب ہو چکی ہے, اس کے اوپر اگر تمام اسٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے, پی ٹی آئی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. اچھا, تھوڑی دیر کے لیے ہم سیاسی ہیڈ اتار کے آپ سے میں پوچھتی ہوں سوال کہ مفتاح اسماعیل صاحب بڑے چیمپئن ہیں معیشت کے. آپ کو نہیں لگتا, ہم نے 90 کی دہائی میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی تھی, اس سے معاہدے کیے تھے, پھر دوسری گورنمنٹ آئی, اس کے وزراء گئے, انہوں نے اس ڈائلاگ کیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, کچھ رد و بدل کیا. آپ اتنی معیشت کے چیمپئن تھے تو تھوڑی چیزوں کو منوا کے بھی آ جاتے. نہیں مان سکتے. دیکھیں سنا, بات اس میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے, ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ ساری برائی انہیں کی ہے, یہ کنٹینیویشن ہے, یہ چلا آ رہا پچھلے 30-35 سال کے سے. ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات اتنے زیادہ ہیں حکومتوں کے, تو ابھی ایم کیو ایم کا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم نے ابھی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جتنے بھی سرکاری عہدیدار ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ کے آفس بیررز ہیں, سب کا پیٹرول بند کر دیا جائے, تمام فیسلٹیز ان سے لے لی جائے واپس. وجہ صرف اس کی ہے کہ جب تک حکومتی عہدیدار اپنے پاس سے شروعات نہیں کریں گے تو عوام کے پاس کیا سبق جائے گا. ہمارا موقف یہ ہے, ایم کیو ایم یہ جانتی ہے کہ جتنے سخت فیصلے بھی کیے جائیں, ریاست کو بچانا ہے, سیاست قربان کر دینی ہے. ریاست کو بچانے کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں دوروں پہ اتنا خرچہ ہوا ہے, ابھی حج پہ جا رہے ہیں 18 کروڑ کے قریب اس پہ ایکسپینس آ رہا ہے, کس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا میری سمجھ سے باہر ہے. جب عوام کے اوپر عوام اعتماد کرنا چاہتی ہے, حکومت عمران خان کو چھوڑ دیں, شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیں, اس وقت عوام حکمرانوں پہ اعتماد کیسے کرے؟ ان کی تو لگژریس لائف ہی ختم نہیں ہوتی. دیکھیں ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے اور آج بھی ہم اسی پہ قائم ہیں کہ جتنے بھی حکومتی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اسے ختم کیے جائیں. ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے. ہم یہ جتنی بھی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں جو کہ وڈرا کی جا سکتی ہیں, تو حکومت کو اور کابینہ کو یا حکومتی اہلکاروں کو وہ اپنے پاس سے شروع کرنی چاہیے. جب تک حکومت خود شروعات نہیں کرے گی یہ معاملات نہیں بیٹھیں گے. اب اندازاً جو ہے تقریباً 95,000 کے قریب سرکاری گاڑیاں ہیں, 1 لاکھ کے قریب کم و بیش اتنی ہیں. اب اگر آپ 10 لیٹر پیٹرول ڈیلی کا ایک گاڑی کا بھی لگا لیں گے تو اربوں میں چلا جائے گا, ماہانہ اربوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اے سی کا سسٹم ہے, بجلی کا سسٹم ہے, وہ تمام کے تمام جتنی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, آفیسز کا سسٹم ہے, یہ بڑے بڑے محل نما آفس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں ختم کیے جاتے؟ ہاں, ایم کیو ایم یہ چاہتی, ایم کیو ایم کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور آج بھی یہی ہے کہ جتنے بھی ایسے اخراجات جس کو چھوڑے جا سکتے ہیں, ختم کیے جا سکتے ہیں, اسے ختم کرنا چاہیے. کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ کراچی کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, زیادہ آپ پھر کہیں گے کہ نہیں جی ہم پورے ملک کی, آپ کراچی کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک ہے, شہر ہے, تو آپ پھر کیوں اس حوالے سے کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے اسٹیپ نہیں لیا کہ کراچی کے عوام کو کچھ ریلیف دے دیا جائے, بلکہ اور زیادہ مہنگائی کا طوفان سب سے پہلے کراچی والوں پہ اترتا ہے. سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کی جاتی ہے, سب سے زیادہ ہائی ریٹ جو ہے آپ کو سندھ میں مل رہے ہوتے ہیں, چیز کے کراچی میں مل رہے ہوتے ہیں. کبھی اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے؟ سنا بدقسمتی یہ ہے کہ 70% جو ہے ٹیکس کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 90% سے اوپر سندھ گورنمنٹ کو ٹیکس جو ہے وہ کراچی سے ملتا ہے. آپ ہمارا دیکھیں, ہم ایک کراچی کی نمائندگی ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جتنی ہماری ایک پہنچ سمجھ لیں, آپ جتنی ہماری ایک اختیارات سمجھ لیں, ٹھیک ہے, حکومت کے اندر ہم نے پچھلی سابقہ حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, اختیار نکاتی ایگریمنٹ کیا, اس کے اندر ہم نے فوکس عوامی مسائل کو رکھا ہوا تھا. ابھی ہمارے نون لیگ کے ساتھ, ہمارے جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ سارا پبلک اورینٹیڈ ہے,
समझे, पब्लिक के मसाइल के ऊपर फोकस किया हुआ है। सर अभी तो मुझे लगता है आप सिर्फ ओहदों पे फोकस कर रहे हैं, public नहीं, के उधर मसाइल पे नहीं कर देखें, रहे। ओहदे की बात नहीं है। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में भी वजारत हमारे पास थी, इस गवर्नमेंट अभी में मजीद वजारतें मांगी नहीं, हैं हमने कोई वजारत नहीं मांगी है। हम इस वक्त सर, वो बल्दियाती, तो मिल सामने आ ही जाएगा ना देखिए सर बात कुछ दिनों सुनो, में। हम इस वक्त हमारी पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती बिल के ऊपर बातचीत चल रही है। जो पीपल्स पार्टी एक बल्दियाती बिल लेके आई थी 2021 का, जिसको हमने तस्लीम नहीं किया, जिसके खिलाफ हमने भरपूर एहतजाज भी किया, हम उसको तब्दील, उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी बल्दियाती निज़ाम है वो बाइख्तियार हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि 140A के तहत जो है वो बल्दियात का निज़ाम राइज किया जाए और सिंध गवर्नमेंट जो है इस पर कानून साजी करे। हमारा फोकस इसके ऊपर है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करेंगे तो अवामी मसाइल हल होंगे। ठीक है। अब आज भी हमारी मुलाकात हुई है वज़ीर आला से, और मुसलसल पिछले एक हफ्ते से चल रही है मुलाकातें। तो उसमें हमारा बिल्कुल भी फोकस ना तो किसी मिनिस्ट्री पे है, ना ही हमारा फोकस किसी इख्तियार उस पर। हम चाहते हैं बाइख्तियार मेयर हो, बाइख्तियार चेयरमैन हो, बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम कराची कौन लग रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची कौन लग रहा है सर? कौन लग रहा है? अभी तो किसी का फैसला नहीं हुआ है सर फिर आपकी पार्टी में से नाम आ रहा है। बिल्कुल हमारा हक है, ये हमारा हक है। ऐसे मुर्तज़ा वहाब सही काम नहीं कर रहे। बात मुर्तज़ा वहाब की नहीं है। देखिए, हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आवाम हमसे तवक्का रखती है। बगैर इख्तियारात के हम अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते। कराची में सबसे बड़ी जमात MQM पाकिस्तान है, शहरी सिंध की सबसे सर बड़ी आपके जमात। बारे में ख्याल ये है कि जब आपको ओहदा दे दिया जाता है तो फिर आप मसाइल के को एक तरफ रख देते हैं। अच्छा सना, आप उठा के देख लें 35 साल में कराची में ये जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सारा MQM का किया हुआ है। सर MQM मुस्तफा के अलावा कमाल साहब किसने? कहते हैं मैंने किया है। मुस्तफा कमाल किसके थे? चले मैं पहले वो अपने फहमीदा घर से से थोड़ी एक बात लिया का था जवाब ले लूं, उसके बाद मैं ब्रेक के बाद इस पे बात आऊंगी। जी फहमीदा, आपसे बात करते हैं। फहमीदा, शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, ये ग्रैंड डायलॉग किससे करना चाहते हैं? क्या PTI राजी होगी शहबाज शरीफ साहब से ग्रैंड डायलॉग करने में? देखें, पहले तो जो मैं अभी फैंग खानी साहब की बातें सुन रही थी, उस पे मुझे जो है वो दो शेर के अलग अलग मिसरे याद आ गए। एक तो ये था कि जो है वो जो चाहे हुस्ने आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, एक तो मुझे ये याद आया, और दूसरा ये याद आया कि मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ। तो जो है वो पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी, फिर ग्रैंड डायलॉग पर भी आते हैं। और वो ये है कि सिर्फ MQM को चाहिए गवर्नरशिप चाहिए, ज्यादा से ज्यादा KPT की जो है वो वजारत चाहिए, सी शिपिंग जो है वो चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए। और कभी भी MQM को कुछ नहीं चाहिए होता है, हर हुकूमत में MQM अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहती है। हर हुकूमत को गिराने में MQM का बहुत बड़ा किरदार हमेशा से रहता है, और हर हुकूमत में ही MQM का ये रोना रहता है कि उनके पास इख्तियार नहीं है, इख्तिदार है। बहरहाल खैर, ये तो हमारी इख्तियार की कहानी हमारे जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, सभी की है ये। अच्छा, जहां तक रह गई बात ग्रैंड डायलॉग की, तो आप खुद देखें कि मुल्क की जो सिचुएशन है, और जो ये जो अपना आ गए हैं वजीर आजम साहब, और यही कहना कि पिछली हुकूमत ने किया, पिछली हुकूमत ने किया, पिछली हुकूमत का यही रोना था कि उससे पिछली हुकूमत ने किया। तो ये किया जो है वो अब इन लोगों को इस नहज पे ले आया है कि वो आपस में अब इनको बैठना लाजमी हो गया है। वजीर आजम की जो टीम है, और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि दे आर वेरी कीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस आ जाए, और वो अच्छा भी है पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए, पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए। लेकिन चूंकि खान साहब का एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड है, और वो हमेशा से बहुत रिजिड रहे हैं इस स्टैंड को लेकर, तो जो जराए थे आज भी खबर आई है वो यही है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात, बैकडोर मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे थे, उसमें उन्होंने एक दफा फिर जो है वो यही कहा है कि जब तक इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं होगी वो किसी सूरत भी किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक तरफ इलेक्शंस की बात करते हैं खान साहब, दूसरी तरफ जो है वो सूबाई हुकूमत में तो बैठे हुए हैं और वफाक से भी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ये कौन सा इनकलाब है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? नहीं, वो तो देखे ना आप, मैं आपसे क्या कहा कि ये हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी की कहानी नहीं है। ये अगर आप ये कहें कि ये इख्तियार की कहानी जो है वो हमारी एक पार्टी की है, तो ये किसी एक पार्टी की नहीं है, ये एक ही कहानी है। और अगर खान साहब के, अगर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में जो थे, जब उन्होंने 126 दिन का धरना विद
ऑल द सपोर्ट दिया था, तब भी जो है क्या कहते हैं वो असेंबली से तो नहीं गए थे ना, तब भी नहीं गए थे वो, तो इस वक्त भी वो नहीं जा रहे क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ये एक बड़ा मानना है, चाहे वो आके मीडिया पे किसी किस्म के भी बयान देते रहें, उनका ये मानना है कि वो असेंबली से इस्तीफा नहीं देंगे। चलिए फहमीदा इस पे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके साथ ही जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे।